اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم آداب معاشرت کے حوالے سے زوجین کے حقوق پر گفتگو کر رہے ہیں اور موضوع گفتگو وہ ہے بیویوں کے حقوق یعنی شوہروں کے فرائض۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے جہاں حقوق العباد کا ذکر فرمایا ہے وہاں بنیادی حقوق میں سے یہ جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے، آئلی زندگی ہوتی ہے، میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے، اس تعلق اور اس تعلق کی ادائیگی کے لیے اور اس تعلق کے احساس کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ حدود قائم کی ہیں، شریعت نے کچھ حدود قائم کی ہیں، رسول کائنات نے کچھ حدود وضع فرمائی ہیں۔ ان حدود کو حقوق اور فرائض کہتے ہیں۔ کچھ ایسی حدود ہیں جو مرد پر لازم ہیں یعنی وہ بیوی کا حق ہے، اور کچھ ایسی حدود ہیں جو بیوی پر لازم ہیں یعنی وہ شوہر کے حقوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور سورہ نساء میں بہت تفصیل کے ساتھ، پھر سورہ طلاق میں، پھر سورہ روم میں اور مختلف صورتوں میں یہ جو خواتین کے اور عورتوں کے حقوق ہیں اور بالخصوص بیویوں کے جو حقوق ہیں انہیں بڑی وضاحت اور بڑی تفصیل کے ساتھ مکمل طور پر کھول کر بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا، میں نے عنوان کے طور پر جو آیت پڑھی، فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ یہ جو عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں بالکل اسی طرح جس طرح شوہروں کے حقوق ہوتے ہیں، یعنی حقوق دونوں کے ہیں تو ایک کا حق دوسرے کا فرض ہوتا ہے۔ ہم لوگ مار اس لیے کھا جاتے ہیں کہ اپنا حق تو مانگتے ہیں، اپنا فرض ادا نہیں کرتے۔ اگر ہر بندہ اپنا فرض ادا کرنے لگ جائے تو دوسرے کا حق خود بخود ادا ہو جاتا ہے۔ والدین کی حیثیت سے اگر ہم اپنا فرض ادا کریں تو اولاد کا حق خود بخود ادا ہو جاتا ہے۔ اولاد کی حیثیت سے اگر ہم اپنا فرض ادا کریں تو والدین کا حق خود بخود ادا ہو جاتا ہے۔ شوہر کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کریں تو بیوی کے سارے حقوق خود بخود ادا ہو جاتے ہیں، اور بیوی کی حیثیت سے اگر بیویاں اپنے فرائض جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود قائم فرمائی ہیں، جو احکامات دیے ہیں، انہیں ادا کریں تو شوہروں کے حقوق خود بخود ادا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق و فرائض ہیں، پھر دیگر جو لوگ ہیں، مخلوق انسانیت ہے، پھر اسی طرح دوسری مخلوق بھی ہے، جانوروں کے بھی حقوق ہیں ہم پر۔ تو ایک انسان کے لیے کئی اس کے حقوق اور فرائض ہیں، مگر یہ خواہش رکھنا کہ ہمارا حق ہمیں مل جائے اور اپنا فرض ادا کرنے سے دور رہنا، یہی تو مغالطہ ہے۔ اسی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ آتی ہے اور ہر کوئی اپنا حق چھیننے میں لگ جاتا ہے۔ فرض ادا کریں تو حق چھیننا نہیں پڑتا، خود بخود مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس طرح شوہروں کے حقوق ہیں، بیویوں کے بھی اسی طرح حقوق ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ یہ جو مرد ہوتے ہیں، شوہر ہوتے ہیں، ان کا بیویوں پر، عورتوں پر کچھ درجہ زیادہ ہے۔ اب وہ درجہ کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ہمارا دباؤ دھونس یہ چلے گا۔ قرآن نے کہا
الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورتوں پر قوام ہے۔ ہم نے اس کا معنی بھی یہ دے دیا کہ مرد عورت سے جو چاہے سلوک کر سکتا ہے۔ اس سے قرآن نے یہ مراد نہیں دیا کہ مرد کا عورت پر درجہ ہے اور مرد عورت پر قوام ہے، یعنی اس پر قائم ہے، اس پر وہ دباؤ ڈال سکتا ہے۔ اس سے یہ مراد ہی نہیں ہے۔ قوام سے مراد ہوتا ہے منتظم اور ذمہ دار، اس کو سنبھالنے والا، اس کی حقوق کی ذمہ داری سنبھالنے والا۔ تو اللہ رب العزت نے مرد کو درجہ یہ دیا ہے کہ عورت کی ذمہ داری اس پر ہے، وہ اس کا منتظم ہے، وہ اسے سنبھالنے والا ہے، وہ اسے ساتھ لے کر چلنے والا ہے۔ عورت کی ذمہ داری سنبھالنی ہے، کیونکہ عورت بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے اسے کمزور پیدا کیا ہے، اس لیے مرد کو قوام بنایا ہے تاکہ اس کی دیکھ بھال کر سکے، اس کی نگرانی کر سکے، اس کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اور قرآن کریم میں عورت کی بے شمار ضروریات اللہ رب العزت نے رکھی جو مرد پر فرض ہے۔ ان میں سے ایک تھی جس کا میں نے ذکر پچھلے جمعہ پر کیا کہ سب سے پہلا جو مرد پر فرض ہے اور عورت کا حق ہے وہ حق مہر، یاد ہوگا آپ کو، وہ حق مہر کہ اسے پوری خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس میں نیت کا کھوٹ نہیں رکھنا۔ کیوں کہ اگر وہاں رہ گیا کھوٹ نیت میں کہ ہم نے دینا نہیں جتنا نہیں دے تو وہ نکاح نہیں ہے، وہ زنا ہے، وہ حرام ہے، اور ایسی حالت میں اولاد بھی پیدا ہوگی تو وہ حلال کی اولاد نہیں ہوگی۔ یہ ذہن میں، کیونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی حق بات لکھ دو جتنا لکھنا ہے، دینا کس نے، اور اگر انہوں نے لیٹ بھی دیا تو عورت کے گھر والوں نے رکھ دیا یا شوہر کے گھر والوں نے رکھ دیا، تو یہ قطعاً اللہ رب العزت نے اس سے منع فرما دیا۔ فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورت کا جو حق ہے حق مہر اسے خوش دلی سے ادا کر دو بس۔ اور پھر فَإِن تِبْنَ لَكُمْ، اور عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نفساً فَكُلُوا، اور اگر وہ خود خوشی کے ساتھ تمہیں کچھ دے دے تو پھر اسے استعمال کرو، نہیں دیتی تو یہ اس کا حق ہے۔ یہ پہلا حق تھا جو ہم نے پچھلے جمعہ پر اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کرتی تھی، اور دوسرا یہ ہے، اسی کو آگے مزید لے کر چلتے ہیں کہ یہ حق میں صرف یہ نہیں ہے کہ دے دیا اس نے لے لیا۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب طلاق خدا نخواستہ ہو جائے تو ہم جو کچھ ہم نے اسے دیا ہوتا ہے وہ اس سے واپس لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، اس کے سر سے دوپٹہ بھی چھین لیتے ہیں، جہاں تک ہو سکے ہم اس کے کپڑوں کو بھی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، اور کرتے ہیں ایسے۔ ہمارے معاشرے کے لیے گند، ہمارے اندر یہ گندگی موجود ہے۔ اب اللہ کا حکم سنیے، اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، تم نے نکاح کیا، حق مان دیا، اس نے لے لیا، اپنی خوشی سے تمہیں دیا نہیں دیا نہیں دیا، اب تم اسے چھوڑنا چاہتے ہو اور اس کی جگہ کوئی دوسری عورت منتخب کرنا چاہتے ہو، کسی دوسری سے نکاح کرنا چاہتے ہو۔ ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، پہلی بیوی کو چھوڑ کر اب دوسری بیوی کی طرف جانا چاہتے ہو، اسے طلاق دینا چاہتے ہو۔ وآتیتم احداہن قنطارا، اور اگر تم نے پہلی بیوی کو جو اب جسے تم نے طلاق دے دی اسے اگر آپ نے ڈھیروں کے حساب سے، پہاڑوں کے حساب سے دے دیا ہے، ڈھیروں کچھ مال دے دیا ہے، سونا ہے، پیسے ہیں، جو کچھ بھی اسے تم نے دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے فلا تاخذوا منہ شیئا، تو اس میں سے ایک ذرا برابر بھی آپ واپس نہیں لے سکتے۔ تو ہم ذرا برابر چھوڑتے ہی نہیں اس کے پاس، یہ کیونکہ ناسور ہے معاشرے کے، اور ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، اور اللہ رب العزت نے بڑے ناز سے ہمیں بنایا ہے۔
یہ ان دنیا کے گورکھ دھندوں کے لیے اس نے ہمیں نہیں بنایا، اس نے بڑی محبت سے ہمیں اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے۔ جس طرح باقی ڈھول ڈنگر بکریاں بیل گدھے یہ نہیں، اس طرح نہیں ہمیں بنایا جس طرح وہ بنے ہیں جانور، اشراف الارض۔ ہم انسان ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے بڑے ناز سے کہ ہم نے تمام تر مخلوقات میں سے بنی آدم کو بڑی عزت عطا کی۔ تو اس کا مطلب ہے ہم فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ اقبال نے غالباً کہا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ ہم نے محنت چھوڑ دی ہے نا، اس لیے بل ہم عدل قرآن کہتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم عدل، کہ یہ جو انسان جسے میں نے اتنے ناز سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، یہ جب اپنی اوقات بھول گیا ہے تو یہ چوپایوں سے بھی نیچے گر گیا۔ بل میں نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو چوپایا بن گیا ہے۔ پھر فرمایا نہیں چوپائے تو پھر اپنی مالک کی کا خیال رکھتے ہیں۔ اب گائے ہے اسے دودھ دے تو وہ دیتی ہے، اسے ذبح کر دے وہ ذبح ہو جاتی ہے، اس کی اولاد کو بیچ دے وہ کچھ نہیں کہتے۔ چوپائے بھی مالک کے وفادار ہوتے ہیں، چاہے وہ قطع کیوں نہ ہو، مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا اولئک کالانعام، یہ ہے چوپائے، یہ تو جانور ہیں۔ پھر ساتھ ہی فرمایا نہیں، جانور تو پھر بھی مالک کا وفادار ہوتا ہے، بل ہم عدل، یہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے، ذلیل ہیں چوپایوں سے بھی زیادہ۔ تو اللہ رب العزت نے تو انسان کو بڑی تکریم عطا کی، اور ہمارا یہ موضوع چھیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانوروں کی طرح سلوک کرتے ہیں ہر ایک کے ساتھ، اور بالخصوص اپنی بیویوں کے ساتھ۔ بیدم پارسی کا بڑا خوبصورت شعر، وہ کہتے ہیں میں وہ بشر ہوں فرشتے جسے کرے سجدہ، میں وہ بشر ہوں فرشتے جسے کرے سجدہ، اب اس سے آگے خدا جانے اور کیا ہوں میں، اب اس سے آگے خدا جانے اور بھئی سجدہ کسے کیا جاتا ہے؟ اللہ کو کیا جاتا ہے، اور اللہ کسے کرا رہا ہے؟ فرشتوں سے بندے کو سجدہ کرا، جبکہ سجدے کا حقدار واحد کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ مگر انسان کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ اپنی بارگاہ میں سجدہ کرانے سے پہلے کراتا رہا ہے۔ فرشتہ جب تک انسان پیدا نہیں ہوا فرشتے سجدہ اسی کو کرتے تھے، مگر جب انسان کو اپنے ہاتھ سے بنا دیا فرمایا پہلے اب اسے سجدہ کرو پھر مجھے سجدہ، پھر مجھے۔ یہ انسان کی وقت ہے، انسان کی پیدائش سے پہلے بشر کہتے ہیں وہ وجود جسے اللہ خود اپنے ہاتھوں سے بنائے، اللہ خود اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ باقی ساری چیز اللہ رب العزت نے کن سے بنائی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی شے کے بنانے کا تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، تو وہ ہو جاتی ہے۔ مگر جب انسان بنانے لگا، حیران ہوں گے آپ کہ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے ہر شے کن سے بنائی، زمین ہو کہ آسمان ہو، مکان ہو کہ نامکان ہو، کن سے بنایا۔ اللہ رب العزت نے سدرۃ المنتہا کن سے بنایا ہے، اللہ رب العزت نے اپنا عرش کن سے بنایا ہے، اپنی کرسی اپنا بیڈ کن سے بنایا ہے، فرشتوں کو کن سے بنایا ہے، دنیا و آخرت کن سے بنائی ہے۔ پوری کائنات میں واحد ایک انسان ہے جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو ہماری حیثیت باقی تمام تر مخلوقات سے مختلف ہے اور منفرد ہے اور ممتاز ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یگانہ بنایا ہے، ہم جیسا اس کی کائنات میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، مگر ہم نے اس بات کو سمجھا ہی، ہم نے تو سمجھا ہی، ہم نے سمجھا ہم بھی ڈھول ڈنگر ہیں بس،
جس طرح اس کی دیگر مخلوقات ہے نا، ہم بھی ایسے ہیں گندے بندے، لیکن وہ کہتا ہے میں نے ایسا نہیں بنایا، ذرا غور کر، میں نے سب کو کن کن کہہ کے پکارا بنایا اور تجھے اپنے ہاتھوں سے بڑے ناز سے، بڑی دھیرج سے، بڑے لاڈ سے، بڑے پیار سے بنایا۔ تو جب اس نے بنایا ہے ہمیں، تو ہمیں اس کے بنانے کا کوئی احترام، کوئی لحاظ، کوئی حیا تو ہونا چاہیے۔ بس میں جتنی بھی گفتگو کرتا ہوں یا کر رہا ہوں، توجہ اسی طرف ہوتی ہے اور دلانا چاہتا ہوں کہ کاش ہم اپنے آپ کو پہچان جائیں۔ حضور نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان جائے نا وہ رب کو پہچان جائے، جو اپنے آپ کو پہچان جائے۔ ہم نے رب کو نہیں پہچانا، اگر ہم اپنے آپ کو پہچاننا ہے تو اس کی پہچان خود بخود کسی نے آنکھ سے دیکھا، کسی نے دل سے پہچانا، کسی نے آنکھ سے دیکھا، ہماری تو آنکھ بھی نہیں ہے، اور کسی نے دل سے پہچانا، اور ہمارا دل تو ہے نہیں، پہچاننے والا دل تو ہے۔ ہم تو حریص لوگ ہیں، ہمارا دل تو دنیا کی طرف بڑھتا ہے، دنیاوی حسن کی طرف ہوتا ہے، ہم نے اسے کہاں سے پہچاننا ہے؟ آنکھ اٹھتی ہے تو دنیاوی حسن کی طرف، دل متوجہ ہوتا ہے تو دنیاوی حسن کی طرف، ہم نے کہاں اسے آنکھ سے دیکھنا اور کہاں اسے دل سے پہچاننا۔ مگر ان سے پوچھیں جنہوں نے آنکھ سے دیکھا، اور ان سے بھی پوچھیں جنہوں نے دل سے پہچانا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ، وہ جو دل سے پہچان لیتے ہیں اور جن کی نگاہوں میں اسی کے نظارے رہتے ہیں، وجدت قلوبہم لذکر اللہ، جب ان کے سامنے ان کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے دل مچل جاتے ہیں، دل مچل جاتے ہیں۔ فرمایا کہ کسی نے آنکھ سے دیکھا، کسی نے دل سے پہچانا، تیری پہچان مشکل تھی، بڑی مشکل سے پہچانا۔ پوچھے نہ سیدنا غوث اعظم سے کیسے پہچانا جاتا ہے، پوچھے رابعہ بصری سے کہ کیسے پہچانا جاتا ہے، پوچھے حضرت بصری سے، حسن بصری سے کیسے پہچانا جاتا ہے۔ یہ ہم ان لوگوں کے نام یوں بھی نہیں لیتے۔ پوچھے طرح گنج بخش سے کیسے پہچانا جاتا ہے، پوچھے ابو بن ادہم سے کیسے پہچانا جاتا ہے، پوچھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے کیسے پہچانا جاتا ہے، آل سے پوچھیں، اصحاب سے پوچھیں، پہچانا کیسے جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی نے آنکھ سے دیکھا، کسی نے دل سے پہچانا، تیری پہچان مشکل تھی، بڑی مشکل سے پہچانا، بڑی مشکل سے پہچانا۔ زندگیاں لگ جاتی ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری مجھے بات یاد آئی، حضرت رابعہ بصری، میں اکثر یہ واقعہ نہیں سناتا کہ لوگ انکار بھی کر دیتے، وہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جس کا لوگ انکار کرتے، لیکن میں صرف ذائقے کے لیے کہ حضرت رابعہ بصری حج کرنے کے لیے گئی تو انہوں نے اپنی جو نگاہ ہے، اگرچہ خانہ کعبہ وہی تھا، سب کچھ وہی تھا، دیکھنے والے طواف خانہ کعبہ کر رہے تھے، مگر ایک روحانی آنکھ اور روحانی منظر بھی ہوتا ہے، کیونکہ دنیا دار اسے جانتے نہیں، اسے سمجھتے نہیں، اس لیے ہم ذکر ہی نہیں کرتے کہ وہ کیا منظر ہوتا ہے، ذکر ہی نہیں کرتے کیونکہ لوگ اعتراض کرتے، تو ہم وہ بات کر دیتے ہیں جو قرآن میں ہو اور حدیث میں ہوتا کہ اعتراض کی گنجائش بھی باقی نہ رہے۔ مگر جب اہل ذوق اور اہل محبت بیٹھے ہوں تو جو سمجھتے ہو ان کے درمیان یہ بات کرنی بھی پڑتی ہے۔ اب رابعہ بصری حج کے لیے نکلی ہیں، قدم قدم پہ سجدے کرتے ہوئے اس بارگاہ میں پہنچی ہیں، اور حضرت ابراہیم ادم تھے غالباً، وہ وہاں حج کرنے کے لیے گئے تو دیکھا انہوں نے اپنی روحانی نظر سے، باطن کی نظر سے، بصیرت کی نظر سے دیکھا تو کعبہ تو وہاں موجود نہیں تھا، وہاں موجود نہیں تھا۔ اب وہ حیران ہے کہ یہ کعبہ جو ہے وہیں ہے، وہیں ہے، یہ نہیں کہ کعبہ وہاں سے کہیں چل، وہیں ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں، وہ بھی طواف کر رہے ہیں، دیکھنے میں وہی ہے
مگر ایک اور نظر ہے کہ کعبہ کہیں اور گیا ہے۔ وہ منتظر تھے، وہ دیکھ رہے ہیں، حیران ہیں۔ بخارا سے گئے، سجدے کرتے ہوئے سنگلاخ جگہوں سے گزرتے ہوئے وہاں پہنچے، وہاں کعبہ نہیں۔ حیران ہوئے کہ میں اسے دیکھنے آیا، اتنی محنت سے بڑی مشکل سے پہچانا، تیری پہچان مشکل تھی، بڑی مشکل سے پہچان۔ وہاں پہنچے، کعبہ نہیں ہے، ان کی نگاہوں میں کعبہ نہیں ہے۔ حیران ہوئے، پتہ چلا، پوچھا، عالم روحانیت میں سوال و جواب ہوئے اپنے رب سے کہ مولا وہ کدھر گیا جسے میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں؟ تو آواز آئی ہاتف سے کہ وہ رابعہ بصری کا استقبال کرنے گیا، وہ رابعہ بصری کا استقبال کرنے کے لیے گیا۔ بیٹھ گئے انتظار میں، رابعہ آگے، کعبہ بھی آگے، کعبہ بھی آگے۔ تو وہ رابعہ سے ناراض ہوئے کہ رابعہ تو نے یہ کیا دھوک رچایا ہوا ہے کہ تیرے استقبال کو کعبہ چل کر ذرا دنیا اسے دیکھنے آئی ہے، اس کا طواف کرنے آئی ہے، یہ تیرے استقبال کو نکلا ہے، یہ کیا تو نے بات بنا رکھی ہے، کیا مذاق بنا رکھا ہے تو نے؟ رابعہ نے بڑے دھیرے سے جواب دیا کہ بھائی میں نے اسے تھوڑا کہا ہے کہ میری طرف آ، جس نے بھیجا ہے اسی سے پوچھ، میں نے تھوڑا کہا ہے کیا، جس نے بھیجا ہے اس سے پوچھ۔ اب یہ باتیں تو ہو گئی، وہ تو لاجواب ہو گئے ابراہیم۔ اب ہاتف غیب سے آواز آئی کہ رابعہ اب راضی ہے مجھ پر، اب مجھ پر راضی ہے کہ کعبہ تیرے استقبال کو آیا ہے، اب مجھ پر راضی ہے۔ رابعہ کا جواب سننے والا، تیری پہچان مشکل تھی، بڑی مشکل، ہم اسی بات پر ڈھٹ ہو جاتے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، اچھا ہنج میں سوچا ہے تو ہنج ہو گیا، ہم اسی بات پر خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ ان باتوں میں خوش نہیں ہوتے، یہ تو کھیل تماشا ہے، یہ ان کے لیے کھیل تماشا ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی میں مثال دوں، کوئی مداری کوئی بنا رہا ہے، کوئی کھیل نگاہوں کا ہیر پھیر ہے، سامنے سے بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ اصل چل کیا رہا ہے، یہ تو کھیل تماشا ہے، ایک طرفہ تماشا یہ دنیا میرے آگے، تو یہ دنیا تو تماشا ہے۔ وہ جو اس تماشے کو دکھا رہا ہے اصل ہاتھ اس کا ہے، تو اس تماشے کو نہ دیکھیں، اسے دیکھیں جس نے یہ لگا رکھا ہے، جس نے یہ لگا رکھا۔ کسی نے کہا تھا کہ گلوں کو دیکھ کر تخلیق گل کی سوچتا، پھولوں کو دیکھتا ہوں بڑے حسین و جمیل ہیں، بڑی خوشبوئیں ہیں، بڑی رنگا رنگی ہے، مگر میں پھولوں میں کھوتا نہیں ہوں، اس میں نہیں کھو جاتا، میں اس میں کھو جاتا ہوں جس نے انہیں حسین بنایا ہے، جس نے انہیں حسین۔ گلوں کو دیکھ کے تخلیق گل کی سوچتا ہوں، گلوں کو دیکھتے رہنا کوئی کمال نہیں۔ یہ کیا کمال ہوا کہ پھول دیکھا اور اسی کی خوشبو میں گم ہو گئے، اسی کے رنگوں میں کھو گئے۔ جس نے پھول کو رانائی عطا کی ہے، اسے حسن عطا کیا ہے، اسے رنگا رنگی عطا کی ہے، اسے مہکاریں عطا کی ہے، اس پھول کو دیکھیں، اس تقسیم کنندہ کو دیکھیں، اس باندھنے والے کو دیکھیں کہ اس کی شان کیا ہوگی، اس کے ہاں خوشبوؤں کا عالم کیا ہوگا، اس کے ہاں رنگینیوں کا عالم اور رانائیوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرت رابعہ بصری کہتی ہیں، اللہ نے پوچھا نا کہ رابعہ اب راضی ہو، میرا کعبہ تیرے استقبال کو آیا ہے؟ تو رابعہ کہتی ہے مولا مجھے ان دیواروں پہ ڈر کھاتا ہے، مجھے، میں تو راضی نہیں ہوں کہ میں تیری یہ پتھروں کی بنی ہوئی دیواریں اور تو بھیج دے میرے استقبال کو، یہ راضی نہیں ہوں میں، مجھے ان دیواروں کی زیارت اور ان کے استقبال کو انہیں چلا کر مجھے ڈر کھاتا ہے، میں ان کی تمنائی نہیں ہوں، میں تجھے چاہتی ہوں۔ خانہ کعبہ میرے استقبال کو آیا، تیرا لطف و کرم، مگر میں اسے دیکھنے نہیں آئی، میں تجھے دیکھنے آئی،
ہم حاجی آتے ہیں اور کئی لوگ پیر صاحب کو کہتے ہیں یہ میرے خیال میں آیا اور فوراً ایسا وہاں ہو گیا. ہم اس بات پر بڑے خوش ہوتے تب کو لگی اتھا سے جیڑا سوچا ہوا یہ ایسی چلے لوگ یہ ہماری تلاش ہوتی ہے. وہ میرے ایک دوست کہے گا کہ سب کو مسواک کوئی بانٹ رہے تھے تو میرے دل میں آیا کہ مجھے بھی مسواک کوئی دے جاتا نا کہ 3-4 دن ہوئے ہیں دانت صاف نہیں کیے تو پیچھے سے کسی نے کندھے پر مسواک آگے کر دی. پھر کہا ابھی میں وہ لے ہی رہا تھا کہ ایک اور مسواک آ گیا. ابھی میں وہ پکڑ کر دوسرے ہاتھ میں کر ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ایک اور مسواک. جو مسواک گر کے خوشتی بن جائے اس ہوتے کے بن کے کر ایسی ہے کوئی بچہ کی روٹی اچھی مل جائے گی اسے تو روٹی مل جائے ہوتا ہے ایسا. وہاں کمی کسی بات کی نہیں ہے. جو آپ مانگیں گے مل جائے گا مگر وہاں دنیاوی کسی بھی حسن کی اور دولت کی تلاش میں نہیں جایا جاتا. وہاں اس کی تلاش میں جایا جاتا ہے. اس کی تلاش میں جایا جاتا ہے. تو رابعہ نے کہا مولا میں اس پر راضی نہیں ہوں. تو دیواروں کو استقبال کے لیے بھیج دے اپنی اس گھر کو کوٹھے کو بھیج رہا ہے. میں اس کے لیے آئی ہی نہیں میں تیرے لیے آئی ہوں. میں تیرے لیے آئی ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا پھر رابعہ دیکھ ادھر دائیں طرف دیکھ. حضرت رابعہ نے یوں دائیں طرف دیکھا تو سرخ لال سرخ سمندر تھا. حد نظر نگاہ جہاں تک جاتی ہے سمندر ہی سمندر ہے اور سرخ سمندر خون جیسا سمندر. آئے سرخ سمندر خونی سمندر خون ہی خون نظر آتا ہے. رابعہ حیران ہو کر پوچھتی ہے حیران ہو کر کہ مولا یہ کیسا سمندر ہے خون کا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے یہ خون نہیں ہے یہ ان لوگوں کی آنکھیں ہیں جو مجھے تلاش کرنے کے لیے نکلی. تیری پہچان مشکل تھی بڑی مشکل سے پہچان. یہ کوئی پہچان اتنی آسان ہے. فرمایا یہ آنکھیں ہیں آنکھیں یہ خون نہیں ہے. فرمایا یہ آنکھیں ہیں ان لوگوں کی جو میری تلاش میں نکلے خود بھی گم ہو گئے ہیں مخلوق انہیں جانتی تک بھی نہیں ہے. مخلوق انہیں جانتی تک بھی نہیں. ہم تو کہتے ہیں دو ہمیں جب تک کوئی جانے نہیں ہم جڑے کیسے ہیں کہ ہمیں کوئی جانے جڑا سے دینے سے جسے ہم کوئی جانے تو ہم کیسے مرد ہیں ہم کیسے لوگ ہیں کہ معاشرے میں رہ گئے اور کوئی ہمیں جانتا بھی نہیں ہے. ایک بزرگ کے پاس ہم بیٹھے تھے پیچھے تو وہ بار بار کہتے تھے ہم گئے انہیں دعوت دینے کے لیے کہ ہمارا پروگرام ہے اس پروگرام میں آپ آئیں مہربانی فرمائیں. تو اس کی صدارت ہے انہوں نے پہلا جملہ چھوٹتے ہی پہلا جملہ کہا کہ گم ہو وہ نگی گم ہو وہ نگی ہے. گم ہو وہ نگی جس پہ کھدے نام ہمارا. یہ آپ کو شامل شہری ہے مدرین ہوتے سینا رکھے ہیں نا لکھواتے ہیں نا نام اپنی انگوٹھیوں پر اور نگینوں پر نام ہوتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کرے وہ نگینہ ہی گم ہو جائے جس پہ ہمارا نام لکھا ہوا ہو. وہ نگینہ ہی گم ہو جائے جس پر ہمارا نام لکھا جانا ہے وہ نگینہ ہی باقی نہ رہے. اور ہم نام بناتے پھرتے انہوں نے انکار کر دیا. ہم نام بناتے پھرتے کہ ہمیں لوگ کوئی جاننے والے ہو مگر وہ لوگ جو اس پہچان کو بھول جاتے اور جن کی پہچان یہ نہیں ہوتی اور جن کا خیال یہ نہیں ہوتا اعتقاد یہ نہیں ہوتا کہ دنیا والے انہیں جانے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا مالک انہیں پہچانتا. تو وہ گم ہو گئے. کہا یہ وہ سمندر ہے جو مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جن کی آنکھیں یہیں گم ہو گئی. اور آج کائنات میں انہیں جاننے والا کوئی بھی جاننے والا ہم وہ انسان ہیں. ہم سمجھ آئی نا ہم وہ انسان ہیں. اس لیے میں نے یہ موضوع چھیڑا ہے کہ کاش ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم کون سے لوگ ہیں.
ہمارا مقام اور مرتبہ ہمارے مولا کے ہاں ہے کیا؟ ہم اگر اپنے فرائض کو سمجھنے جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا نہیں کیا ہے کہ نہیں؟ ہم سے اچھی مخلوق ہے، وہاں جوڑے کیوں نہیں بنائے؟ فرشتوں میں مرد عورتیں کیوں نہیں ہوتے؟ وہاں رشتہ ازدواج کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں نکاح اور شادیاں کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ذمہ داری اور چیز ہے۔ انہیں کہا تم بس ورد کرتے رہو، ذکر کرتے رہو۔ ہمیں کہا کہ تمہارا ورد کچھ اور ہے، اللہ اللہ کرنا، سبوح القدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح پڑھتے رہنا نہیں ہے۔ ہمیں اس نے بہت سارے اوراد دیے ہیں، بہت سارے وظیفے دیے ہیں، جن میں سے ایک وظیفہ جو شوہر کا ہے وہ بیوی کو سنبھالنا ہے۔ والد کا ایک وظیفہ یہ ہے اولاد کی تربیت کرنا، پڑوسی کا وظیفہ یہ ہے وہ پڑوسی کا خیال رکھے، بڑے کا وظیفہ یہ ہے وہ چھوٹے سے پیار سے پیش آئے، چھوٹے کا وظیفہ یہ ہے وہ بڑے کا احترام کرے۔ ہم نے وظیفوں کو تسبیح کے چند دانوں پر رکھ دیا، وہ ہے وظیفے۔ اللہ اللہ کرنا بھی وظیفہ ہے، مگر اللہ کی ماننا اس سے بڑا وظیفہ ہے۔ اللہ کرنا وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی وظیفہ ہے، مگر جو وہ کہہ رہا ہے، جس کا نام ہم لے رہے ہیں، اس نے اور بھی کچھ کہا ہے، اسے اپنا لینا یہ اس سے بڑا وظیفہ ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ چند اعمال کا نام اسلام ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اس نے جس چیز سے روکا ہے اسے بچ جانے کا نام تقویٰ ہے۔ ورنہ فرشتے بھی متقی ہیں لیکن وہ نہیں، وہ مسلمان بھی نہیں، اگرچہ ان پر ایمان رکھنا ہمارا ایمان ہے، مگر انہیں آپ کیا کہیں گے؟ فرشتوں کو یہ مشکل بات ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ جو مومن متقی ہیں، صالحین ہیں، نیکوکار ہیں، کیا کہیں گے انہیں؟ کبھی سنا نہیں گا؟ فرشتوں کو کیا کہیں گے؟ فرشتے بڑے نیک ہیں، فرشتے بڑے متقی ہیں، وہ نیکوکار ہیں، وہ بڑے مومن ہیں، پکے سچے مومن ہیں۔ یہ درجے، یہ ڈگریاں، یہ اعزاز اللہ نے ہمیں عطا کیے، ہمیں عطا کیے کہ جو وہ امتحان پاس کرتا چلا جاتا ہے، کلیئر کرتا چلا جاتا ہے، اللہ اسے مومن بناتا جاتا ہے، پھر متقی بناتا ہے، صالح بناتا ہے، مجتہد بناتا ہے، قطب بناتا ہے، غوث بناتا ہے، غوث الاغیاث بناتا ہے، صدیق بناتا ہے، حبیب بناتا ہے، خلیل بناتا ہے، مصطفیٰ کرتا ہے، مرتضیٰ کرتا ہے، مجتبیٰ بناتا ہے۔ یہ درجے ہیں ہمارے۔ نقیب بناتا ہے، حبیب بناتا ہے، عتیق بناتا ہے، امود بناتا ہے، اوتاد بناتا ہے، درجے بڑھتے۔ جو امتحان پاس کرتا جائے اسے یہ درجے، یہ مدارج جو عطا کرتا جاتا ہے۔ جس نے میٹرک کا امتحان کیا اسے میٹرک کی سند مل گئی، جس نے ایف اے کا کیا اسے ایف اے کی سند ملی، بالکل اسی طرح جس نے ایف ایس سی کی اسے ایف ایس سی کی سند ملی، جس نے آئی ٹی کیا اسے آئی ٹی کی سند ملی، جس نے آئی سی ایس کیا اسے وہ سند ملی۔ یعنی جو امتحان پاس کر رہے، ایک بندہ جب اس کا ہو جاتا ہے پھر وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے، مختلف امتحانات سے گزرتا ہے، اور جیسے جیسے امتحان پاس کرتا چلا جاتا ہے اس کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی سندیں، اسے سرٹیفکیٹ ملتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کوئی دنیا بھی ہمارا، یہ جو جھنجٹ ہے دنیا کا، یہ ہمیں اس نے آزمائش کے طور پر دیا ہے۔ کسی کا شوہر بنا دیا، کسی کی بیوی بنا دی ہے، کسی کو اولاد عطا کر دی، کسی کو اولاد نہیں دی، کسی کو بیٹے دے دیے، کسی کو بیٹیاں دے دی، پڑوسی دے دیے، رشتہ دار دے دیے، عزیز و اقارب دے دیے، برے سے برے معاشرے میں رہنا دے دیا۔ اچھے معاشرے میں تو ہر کوئی رہتا ہے، اچھے گھر میں، اچھے ماحول میں تو ہر کوئی رہتا ہے۔ رسول کائنات کو اللہ نے کہاں بھیجا؟ وہاں بھیجا جو اس وقت کا بدترین معاشرہ تھا، اس وقت کا بدترین معاشرہ، جاہل ترین معاشرہ تھا۔ تو اس کا مطلب ہے اچھے لوگوں کو وہاں بھیجا جاتا ہے جہاں مشکلات ہوں، تاکہ ان مشکلات میں رہ کر وہاں بھی سہولتیں اور آسانیاں پیدا کریں اور خود آزمائشوں سے گزرتے رہیں۔ ہم کہتے ہیں
کئی بات ہوتے ہیں نا اس کتے شہر دل پتہ نکل وجہ تھا چنگا کہتے ہیں کہ نہیں. اب وہ جو اگر وہ کتا شہر ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے کتے سے انسان بنانا ہے، یہ نہیں کہ وہاں سے نکل جانا ہے. ہمارا یہ جملہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ فلانے محلے جو بندہ نکل ہی بنے تھا ہن لوگوں جو بندہ ہندی علاقہ بنے اس طرح چنگا ہے جنگلے تک کیوں کر رہا ہوں ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں. تو پھر ہم کیسے انسان ہیں؟ اس نے بھیجا ہے اسی مشکلات میں رہ کر ان مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے ہے، جاہلوں کو علم سکھانے کے لیے ہے، نادانوں کو دانائی سکھانے کے لیے بھیجا ہے. ورنہ رسول کہتے یا اللہ چنگا بے حبیب بنتا ہے، مجھے اتنا محبوب بنایا، میرے لیے کائنات بنا دی، تجھے معاشرے میں کوئی ایسا معاشرہ ہی نہ ملا اچھا بڑا جہاں میں جاتا. یہ کہا ہے اللہ نے، اللہ کے محبوب نے نہیں کہا. بدترین جو معاشرہ تھا اس وقت کائنات میں، روم والے پڑھے لکھے لوگ تھے، ایران میں پڑھے لکھے معاشرہ تھا، مصر پڑھا لکھا معاشرہ تھا، یونان پڑھا لکھا معاشرہ تھا. وہاں اللہ نے انہیں نہیں بھیجا. عرب معاشرہ جو تھا جاہل مگر اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا، اس ماحول میں اللہ رب العزت نے محبوب کو بھیجا اور اس ماحول کو پھر اللہ رب العزت نے بدلا ہے. کس طرح کے خود نہ تھے جو راہبر اوروں کے ہادی ہو گئے، خود راہبر نہیں تھے اوروں کے ہادی بن گئے. حضرت فاروق اعظم پھرتے تھے اور رو پڑے، دودھ اونٹوں کا دیکھا چلتے ہوئے رو پڑے. کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں وہ ہوں کہ مجھ سے یہ اونٹ نہیں چرائے جاتے تھے، باپ گالیاں دیتا تھا، لڑتا تھا، مارتا تھا. آج اللہ رب العزت نے ہزاروں مربع میل پر حکمرانی عطا کر دی اور یہ صدقہ ہے مصطفیٰ، یہ صدقہ ہے. یعنی وہ خود اعتراف کرتے تھے کہ ہم نہ تھے اس قابل، مگر مصطفیٰ کی محبت نے، رسول کی تعلیم اور تربیت نے، آقا کے قرب نے ہمیں یہ مقام عطا کر. اس لیے دوستان عزیز وقار معاشرہ جتنا بھی مشکل ہو، ہم کیا کہتے تھے؟ ہم کہتے ہیں بھئی سارے ایسے ہی ہیں، تو پھر میں یہ کیا کروں؟ پورا معاشرہ پنجابی میں آوے نہ آوے ہی بگڑو ہے جی تھے میں مت کے کا سر. بھائی آپ نے وہی تو کچھ کرنا ہے جہاں آوا بگڑ جائے، جہاں آوے کا آوا بگڑ جائے وہی تو کرنا ہوتا ہے، وہی تو کرنا ہوتا ہے. یہی تو انسان کی، یہی سے تو معراج ہوتی ہے، یہی تو وہ کمال کو پہنچتا ہے. بھائی ہندوستان میں اسلام کیسے پہنچا؟ آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں اولیاء کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ اولیاء کے ذریعے. جسے دیکھتے گئے وہ سنورتا گیا. ان کے پاس کوئی کرنٹ تھا ایسا ظاہر؟ ان کے پاس وہ اسوہ محمد ہی تھا، وہ خدا کا رنگ تھا جسے اللہ کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. لوگوں کو اپنے رنگ میں رنگنا ہے تو خود اس رنگ کے رنگ میں رنگ جاؤ. جو دیکھتا جائے گا خود بخود رنگتا ہے، خود بخود رنگتا چلا جائے گا. تو گفتگو تو ہماری ہے، کچھ نئے لوگ بھی ہیں تو حقوق کے زوجین پر اور عورتوں کے حقوق پڑھ رہے ہیں، عورتوں کے جو حق ہیں مردوں پر انہیں پڑھ رہے ہیں. اور یہاں میں اسے ختم کر دوں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، ہماری بحث کسی اور طرف چلے گی، اسی تسلسل میں چلے گی، لیکن سمجھانا یہ مقصود تھا کہ ہم آخر یہ پاگل تو نہیں ہے کہ یہ باتیں کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں، سنبھالنے کی کوشش کریں، اپنا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ نے ہمیں کچھ اور بنایا ہے، ہم اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتے پھرتے ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا، تو ہی نادا چند کلیوں پر کنات کر گیا، تو ہی نادا چند کلیوں پر کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگیے داما بھی تھا. یہ جھولی ہے نا، جھولی ایک یہ جھولی ہے، ایک لوچی جھولی. ہم پھول جب باغ میں جاتے ہیں تو کوئی پھول توڑ لیتے، یہ منظر ہے. تو ہم اسی طرح دنیا کی اس باغ میں آئے ہم پھول توڑتے ہیں کہ یہ دولت مل جائے، بینک بیلنس ہو، گاڑی ہو، ہماری اچھی شہرت ہو، ہم ایم این اے بن جائیں، ایم پی اے بن جائیں، دنیا کے حکمران بن جائیں.
وہ فرماتے ہیں یہ تو چند کلیاں، یہ تو چند کلیاں ہیں، تیرا دامن بھر سکتا تھا مخلوق کے ساتھ بھی اور رب مخلوق کے ساتھ بھی، تیرے دامن میں تو وہ بھی آ سکتا تھا، تو یہ کلیاں لے کر خوش ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم نے ایک بیوی کو چھوڑنا ہے اور دوسری بیوی کی طرف متوجہ ہو، دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو، پہلی کو طلاق دینا چاہتے ہو، اور وہ آتیتم احداہن قنطارا، اور پہلی کو تم نے دے دیا ہے ڈھیروں کے حساب سے، جو کچھ دے دیا ہے، فلا تاخذوا منہ شیئا، تو ایک ذرہ بھی وہاں سے دے نہیں سکتے۔ ہم پہلے وہ چھینتے ہیں، علماء نے سونا دے دی، مٹیاں بنا دیتی ہے، رو دے دی، فلانی چھاپ پائی، فلانی کے اساس دین کوکا تھے، تیجیاں تھے، کوئی چیز ہم جو پیسے دیے، جو پلاٹ کسی نے دے کر دیا، جو گھر کسی نے بنوا کر دیا، جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں پہلے تو یہ ہمیں دے دے، اور نکلتے وقت وہ نکل رہی ہو تو کہہ رہے صندوق کتنے پیو نہیں کسان کی چائے کھلے وہیں نکل بعد ٹوٹیاں ملا جائے، ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بھائی؟ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو تم نے دے دیا ہے وہ اب اس کا ہے، اس میں سے کوئی چیز بھی واپس نہیں کرنی، کیونکہ یہ اس کا حق تھا، یہ اس کا حق تھا جس کے بدلے میں اس نے تمہیں اپنا جسم دیا ہوا تھا۔ سمجھ آئی گا؟ یہ وہ حق تھا کہ اس نے دیا تھا تم سے، اور اس کے بدلے اس نے اپنا جسم عطا کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اس طرح تم گناہ اور واضح گناہ اور بہتان لوگے، یعنی ایک جسم جس کے ساتھ تم منسلک رہے، جس کی قربت میں رہے ہو، اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اس سے اولاد لی ہے، اب اسے چھوڑ رہے ہو تو جس کے بدلے میں وہ لیا تھا جسم، وہ سارا کچھ واپس کر رہے ہو، تو وہ کدھر گیا؟ وہ جو اتنا عرصہ تمہارے ساتھ رہی ہے اس کا معاوضہ اور بدلہ کیسے دو گے؟ پھر آگے پھر کھولتی اس بات کو، فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کیسے دو گے؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، وہ تمہارے درمیان ایک ہی پردے میں رہے، ایک ہی جگہ پر رہی ہے، انتہائی قربت میں رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کہ وہ تمہارے ساتھ ایسے رہی ہے، درمیان میں پردہ حائل نہیں ہوا کرتا تھا، ایک جسم ہوا کرتے تھے تم۔ وقت افتا بعضکم الی بعض، وہ بے حجاب ایک دوسرے سے ملتے رہے ہو، وہ کدھر گیا؟ پیسے تو لے رہے ہو، وہ جو قربت کا وہ وقت تھا، وہ جو اس نے جسم دیا تھا، اس کا بدلہ کیا دو گے اسے؟ کیا بدلہ دے سکتے؟ اور پھر فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور بہت پختہ وعدہ کیا تھا حق مہر کے ذریعے، اس نے اپنا جسم دیا، تم نے چند پیسے دیے، اور یہ وعدہ ہوا تھا، اب اس وعدے پر پورے نہیں رہے ہو، اب نباہ نہیں ہو سکتا، اسے طلاق دینا چاہتے ہو تو دے دو، مگر جو اسے دے رکھا ہے اسے واپس نہیں لینا، کیونکہ جتنا عرصہ وہ تمہارے پاس نہیں ہے یہ اس کا بدلہ ہے، وہ اس کا بدلہ ہے۔ کاش ہم سمجھ جائیں، کاش ہمارا معاشرہ کا، ہمارے معاشرے کے افراد اللہ کے سمجھ جائیں۔ پہلی بات تو یہ آگے ہم آئیں گے کہ یہ طلاق اور یہ کیا ہے، حق ہے گرچہ، لیکن یہ فرض نہیں ہے کہ ہم اسے لازماً۔ اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ یہ جو کام ہے نا جائز کام، ان میں سے سب سے ناپسندیدہ جو کام ہے وہ طلاق کا ہے، جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ طریقہ اور کام وہ طلاق ہے، تو وہ تو آگے آئے گا انشاءاللہ العزیز، مگر یہاں صرف یہ ہے کہ حق مہر کی صورت میں اور دیگر مال و دولت کی صورت میں جو کچھ بھی تم نے اپنی بیوی کو دیا ہوتا ہے، جب اسے طلاق دیں خدا نخواستہ تو وہ سب کچھ اس کا ہوتا ہے، اور اس کے بدلے ہوتا ہے جو اس نے وقت تمہارے ساتھ گزارا ہے، اسے اس میں سے ایک شیء اللہ فرماتا ہے لا تأخذون منه شیئا، اس میں سے ایک چیز بھی تم نے لینی نہیں ہے۔ یہ ایک بات اگر ہم سمجھ جائیں، اس بات کو ہم سمجھ جائیں اور اس رشتے کی نزاکت کو سمجھ، رشتے کپڑے بھی لانے میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں آپ کپڑے بھی اتارتے ہیں، اچھا کپڑا بھی اگر ہے تو وہ بھی
اتار دیتے اور پارٹی پینٹ جڑی پیکیو آتی نہیں انہیں کھیل مانی یہ چیز تیری نہیں ہے. گھر سے اسے بالکل وہ دوپٹے بھی بات کر اس لیے ہوتا ہے ہم نے دیکھے مندر کی وہ دوپٹے بھی دوسروں کے گھروں سے کپڑا پہننے کی قمیض بھی کیونکہ کھینچا ہے پھٹ گئی ہے قمیض وہ قمیض بھی دوسرے کے گھروں سے پڑوسیوں کی طرف جاتی ہے اور لیتی ہے. تو یہ حال ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں جبکہ ہمارا ذمہ تھا کہ ہم اس کے نگہبان ہیں اس کے نگران ہیں اس کے منتظم ہیں اور اس کی ضرورتیں ہمارے ذمہ اللہ رب العزت نے لگا رکھی ہیں اور یہی ذمہ داری ہے جو بندے کو انسان بناتی ہے. بندے کو انسان اللہ رب العزت ہمیں اپنی وقت اور اپنی حیثیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.